بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج مطالعہ پاکستان کے لیکچر میں ہم ریاستوں کے الحاق کے مسئلے کے بارے میں پڑھیں گے کہ بر صغیر کے اندر جب انگریزوں کی حکومت تھی تو اس وقت پورے کے پورے بر صغیر میں تقریباً 635 ریاستیں تھیں۔ اب یہ 635 ریاستوں میں سے کچھ تو بڑی ریاستیں تھیں اور کچھ بالکل چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ اب یہ ریاستیں اپنے داخلی معاملات کے اندر یعنی اندرونی معاملات کے اندر تو خود مختار تھیں، ان کے نوابوں اور راجاؤں کا خود حکم چلتا تھا، لیکن جو بیرونی روابط تھے، ان کے خارجی پالیسیاں تھیں، وہ تمام کی تمام انگریز حکومت کے ماتحت ہوا کرتی تھیں۔ جب انگریز نے تقسیم کا اعلان کیا تو اس وقت ایک معاہدہ طے ہوا کہ جتنی بھی ریاستیں ہیں یہ خود مختار ہوں گی، یہ خود مختار ہوں گی اس بات کے اندر، چاہے یہ اپنا الحاق یہ پاکستان کے ساتھ کریں، چاہے یہ اپنا الحاق ہندوستان کے ساتھ کریں، اور چاہے یہ خود مختار آزاد رہیں، کسی کے ساتھ بھی الحاق نہ کریں۔ یہ معاہدہ طے ہوا تھا، لیکن جب تقسیم کا عمل ہوا تو اس وقت 635 ریاستوں میں سے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی ریاستیں صرف 14 تھیں۔ 14 ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور باقی ریاستوں نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا، لیکن ان میں سے 5 ریاستیں ٹوٹل ایسی تھیں جو بر وقت فیصلہ نہ کر سکیں۔ اب اس کی وجہ سے کئی جھگڑے کھڑے ہوئے کہ آیا یہ خود مختار رہیں گی یا پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گی یا یہ انڈیا کے ساتھ الحاق کریں گی۔ ان میں سے پہلی ریاست تھی جوناگڑھ۔ اب جوناگڑھ کی ریاست یہ قبیلہ یوسف زائی کے سردار شیر خان نے 1735 میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اب 1735 عیسوی کے اندر جوناگڑھ ریاست کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا کل رقبہ 3337 مربع میل تھا، اور اس کی کل آبادی تقسیم کے وقت تقریباً 7 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، اور ان میں اکثریت ہندوؤں کی تھی، لیکن یہاں کا سردار مسلمان تھا۔ اور تقسیم کے وقت جو حکمران تھا، نواب تھا، اس کا نام تھا محبت خان۔ اب محبت خان یہ مسلمان تھا اور نہایت انصاف پسند مسلمان تھا اور بادشاہ تھا۔ اس ریاست نے 15 اگست کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا اعلان کیا۔ 1947 15 اگست کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا اعلان کیا، جس کو 5 ستمبر کو پاکستان کی حکومت نے منظور کیا۔ اب پاکستان کی حکومت نے جب منظور کر لیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ریاست پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاتی، اس لیے کہ معاہدہ ہی یہ ہوا تھا کہ وہاں کے نواب کو اور وڈیروں کو اختیار ہوگا، چاہے وہ جس ملک کے ساتھ اپنا الحاق کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن نومبر 1947 کو انڈیا نے اس ریاست پر قبضہ کر لیا اور یہاں کا بادشاہ، یہاں کا نواب بھاگ کر پاکستان آ گیا۔ اب اس کا محل وقوع کہاں ہے، یہ کہاں واقع ہے؟ اس کا کراچی سے فاصلہ تقریباً 480 کلومیٹر ہے۔ یہ کراچی اور بمبئی کے درمیان ایک ریاست ہے جوناگڑھ، اور کراچی سے اس کا فاصلہ تقریباً 480 کلومیٹر بنتا ہے۔ اس کے بعد دوسری ریاست تھی مناوا در۔ اب یہ مناوا در ریاست یہ بھی جوناگڑھ کے بالکل قریب تھی، تقریباً یہ جوناگڑھ سے 50 یا 60 کے قریب 60 میل دور تھی، اور اس کا کل رقبہ 574 مربع کلومیٹر تھا، اور تقسیم کے وقت اس کی آبادی 26,000 افراد پر مشتمل تھی، اور ان میں اس ریاست کے اندر بھی اکثریت ہندوؤں کی تھی، لیکن یہاں کا نواب بھی مسلمان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس ریاست کا الحاق بھی پاکستان کے ساتھ کیا جانا چاہیے، لیکن یہاں بھی انڈیا نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد تیسری ریاست تھی منگرول۔ ریاست منگرول یہ بھی مناوا در کے قریب تھی، یعنی یہ تینوں ریاستیں جوناگڑھ، مناوا در اور منگرول یہ تینوں ریاستیں بہت ہی قریب تھیں، اور یہاں
بھی ہندوؤں کی اکثریت تھی، اور اس ریاست پر 11 ستمبر 1948 کو انڈیا نے قبضہ کر لیا، اور اس کا نواب بھی یہ چاہتا تھا کہ اس ریاست کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور انڈیا نے ان تینوں ریاستوں پر قبضہ کرنے کا جواز یہ پیش کیا کیونکہ ان ریاستوں کے اندر ہندوؤں کی اکثریت تھی، اس وجہ سے اس ریاست پر انڈیا کا حق ہوگا، اور دوسرا کیونکہ پاکستان کے ساتھ اس کے کوئی زمینی روابط نہیں تھے، کیونکہ ان کے درمیان اور پاکستان کے درمیان تقریباً انڈیا کا رقبہ تھا، جس کی وجہ سے پاکستان ان کی کوئی امداد نہیں کر سکا، اور نہ ہی انڈیا یہ کہتا تھا کہ نہ ہی پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ریاست حیدرآباد دکن یہ برِ صغیر کی تقریباً سب سے بڑی ریاست تھی، اور اس کی کل آبادی تقسیم کے وقت 1,50,00,000 کے قریب تھی، اور اس ریاست کے اندر بھی ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ کل رقبہ اس کا 83,143 مربع میل تھا، 83,143 مربع میل۔ اب تقسیم کے وقت اس کا حکمران جو تھا اس کا نام تھا عثمان علی، اور ریاست حیدرآباد دکن کے نواب کو نظام کا لقب دیا جاتا تھا، نظام حیدرآباد، اور اس تقسیم کے وقت اس کا جو حکمران تھا اس کا نام تھا عثمان علی۔ اب یہ ریاست سب سے امیر ریاست تھی، اس کی اپنی فوج تھی، اپنا سکہ تھا، اور اپنی ہر چیز کے اندر خود کفیل تھی، اور اس ریاست کے نواب نے نظام حیدرآباد دکن نے یعنی عثمان علی نے اس ریاست کی عوام کا دل جیتا ہوا تھا، اور تمام کی تمام عوام چاہے وہ ہندو تھی یا مسلم تھی، تمام کی تمام وہ نواب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والی تھی۔ جب نواب نے یہ کہا کہ اس ریاست کا الحاق ہم پاکستان کے ساتھ کریں گے تو اس کی عوام نے بھی اس کی بات کو تسلیم کیا، لیکن انڈیا نے 11 ستمبر پر یہاں حملہ کیا اور 17 ستمبر 1948 کو اس ریاست پر بھی قبضہ کر لیا، اور جواز یہ پیش کیا کیونکہ یہ ریاست چاروں طرف سے انڈیا کے اندر گھری ہوئی ہے، اور انڈیا کے اندر کیونکہ ہندوؤں کی بھی اکثریت ہے، لہٰذا اس ریاست کو بھی انڈیا کا حصہ بننا چاہیے۔ اس کے بعد 5ویں ریاست ہے کشمیر۔ اب تک کہ آپ نے جتنی ریاستیں دیکھیں ان کے اندر انڈیا نے حملہ کرنے کی اور قبضہ کرنے کا جواز یہ پیش کیا تھا کیونکہ ان ریاستوں کے اندر ہندوؤں کی اکثریت ہے، جب ہندوؤں کی اکثریت ہے تو لہٰذا ان ریاستوں پر انڈیا کا ہی قبضہ ہونا چاہیے اور ان کا الحاق انڈیا کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب 5ویں ریاست ہے کشمیر۔ اب کشمیر کا کل رقبہ تقریباً 85,000 کلومیٹر تھا، اب مربع میل ہے، اور 1941 کی مردم شماری کے اندر اس کی جو آبادی تھی وہ 40 لاکھ کے قریب آبادی تھی، اور انگریزوں نے 1843 کے اندر اس ریاست کو ڈوگرا راجہ کے ہاتھوں 75 لاکھ روپے میں فروخت کیا۔ یہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ اب کشمیر وادی کشمیر کے اندر تقریباً 90% مسلمان تھے، اور جموں کشمیر کے اندر تقریباً 70% مسلمان تھے، لیکن اس ریاست کا جو ڈوگرا راجہ وہ نہایت ہی ظالم تھا، اور وہ مسلمانوں پر اور اپنی رعایا پر حد سے زیادہ ظلم کرتا تھا، جس کی وجہ سے تقریباً 1930 کے اندر یہاں کی عوام نے اور مسلمانوں نے آزادی کے لیے تحریک چلائی۔ اب آزادی کے لیے تحریک چلائی اور اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ جب 1947 کی تقسیم ہوئی، پاکستان الگ ملک بن گیا اور انڈیا الگ ملک بن گیا، تو اس وقت اس کی عوام کی یہ خواہش تھی کہ کشمیر کا الحاق بھی پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اپنے راجہ کے خلاف انہوں نے آزادی کی تحریکیں چلائی تھیں، جس کی وجہ سے راجہ نے انڈیا سے مدد طلب کی، اور انڈیا سے مدد طلب کرنے کے ساتھ اس نے کہا کہ میں اپنی ریاست کا الحاق انڈیا کے ساتھ کرتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی تو انڈیا نے اپنی فوج کشمیر کے اندر اتارنا شروع کر دی،
اور جس کی وجہ سے 1948 کی پاک بھارت جنگ ہوئی۔ اب جب یہ جنگ ہوئی تو اس کے اندر مسلمانوں کو کافی حد تک کامیابی ہوئی، لیکن 1 جنوری 1948 کو بھارت، انڈیا یہ جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کے پاس چلا گیا۔ اگر یہ اقوام متحدہ کے پاس نہ جاتا تو آج یہ پوری ریاست اور پورا کا پورا کشمیر مسلمانوں کے قبضے میں ہوتا، لیکن مسلمانوں نے اقوام متحدہ کی وجہ سے اس جنگ کو ختم کر دیا، اور اقوام متحدہ نے 1 جنوری 1948 کو اقوام متحدہ میں بھارت نے یہ مسئلہ پیش کیا، اور ٹھیک 1 سال بعد 1 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے قرارداد منظور کی۔ اس نے کہا کہ فوراً جنگ بندی کر دی جائے، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ جتنا حصہ پاکستان نے آزاد کروا لیا وہ پاکستان کے حصے میں آئے گا، اور باقی جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں لوگوں سے رائے طلب کی جائے گی کہ تم آزاد رہنا چاہتے ہو یا انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہو یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہو۔ وقتی طور پر تو انڈیا نے اس قرارداد کو منظور کر لیا، لیکن بعد میں انڈیا نے اس قرارداد سے انحراف کیا اور کہا کہ یہ کشمیر جو ہے یہ انڈیا کی ریاست ہے، اس کے اوپر مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے، اور اب تک یہ مسئلہ چلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسی مسئلہ کشمیر کی وجہ سے پاک بھارت کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ بس یہ 5 ریاستیں تھیں، جوناگڑھ، مناوادر، منگرول، حیدرآباد اور کشمیر، اور ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تفصیل۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔